انجام کیا ہے؟ سوائے دھوکے اور بے وفائی کے اور کچھ نہیں۔ اب وقت ہے انسان واپس آئے اور اپنے رب سے دوستی لگا لے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ خدا پر بھروسہ کر لیتا ہے، فَإِنِّي حَسْبُكَ، فرمایا پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے لیے میں رب ہی کافی ہو جاتا ہوں۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہم نے رب سے تعلق توڑ دیا، رب سے دوستی والا معاملہ ختم کر دیا۔ اس رب کے بندے ہو کر ہم نے رب کے در کو چھوڑ دیا۔ رب سے لو لگا کر دیکھو، اس رب سے تعلق جوڑ کر دیکھو، پھر دیکھو رب کیسا کرم کرتا ہے۔ آج ہم نے تعلق چھوڑ دیا۔ ایک درویش ہے، جب رب سے ان کا تعلق ہوا نا، جب لو لگ گئی تو بس دل کے اندر ایک ہی بات بیٹھ گئی کہ مولا تیرا جلوہ دیکھنا ہے۔ بس ہماری تو خواہشات اور ہے نا، لیکن وہ درویش ہے، کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کی ایک ہی لو لگ گئی کہ مولا تجھے دیکھ، اور اسی تڑپ طلب کے اندر 40 سال گزر گئے، سوئے نہیں، مجاہد عبادات، اور ایک ہی تڑپ ہے مولا تجھے تکنا۔ 40 سال گزر گئے، نہ دن سوئے نہ رات سوئے، مجاہدہ اتنا وسیع کیا۔ 40 سال گزر جانے کے بعد ٹیک لگی، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر یار کا جلوہ ہو گیا۔ ادھر آنکھ لگی ادھر یار کا جلوہ نصیب ہو گیا۔ سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا، میں گل وچ پا لئیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر نہ بچھڑ جاؤں۔ فرماتے ہیں 40 سال بعد نیند کی جو ایک ہلکی سی جھلک آئی، آنکھ لگی، یار کا جلوہ نصیب ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز پڑھتے ہیں، بستر پاس ہے، سو جاتے ہیں۔ بس انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے میں جاگتا رہا، کبھی سو کر نہیں دیکھا، مجھے کیا پتا کہ یار تو نیند میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد بس یہی کام ہے، بستر پاس ہے، ادھر نماز پڑھی ادھر سو گئے، نماز پڑھی ادھر سو گئے۔ وقت گزر گیا، اب پھر جلوہ نصیب نہ ہوا۔ پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں مولا عجیب بات ہے، 40 سال میں سویا نہیں تھا، تیرا جلوہ نصیب نہیں ہوا، 40 سال بعد میری آنکھ لگی، تیرا جلوہ نصیب ہو گیا، اب میں سویا رہتا ہوں پر تیرا جلوہ نصیب نہیں ہوتا۔ آواز آئی بندے یہ بھی تو دیکھنا، 40 سال تو جاگا تھا، 40 سال جاگنے کی محنت تھی، اس کے بعد جو تیری آنکھ لگی تو پھر جلوہ نصیب ہوا ہے، اب پھر 40 سال جاگ، پھر سو، پھر ہم اپنا جلوہ دکھا دیں۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے اس رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم دن رات دنیا کے اندر لگے رہے اور اس رب سے دور ہو کر پھر ہمیں رب کا قرب نصیب ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا، بڑی محنت ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اس رب کی اتنی نعمتیں ہیں، آج تو ہمارے اندر وہ شکر بھی ختم، توکل بھی ختم، ہر چیز ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر نظر نہیں کرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کیا نہیں۔ جب انسان یہ دیکھے نا میرے پاس کیا نہیں ہے تو پھر نہ شکرہ ہو جاتا ہے کہ مولا یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا۔ یہ تو دیکھ اللہ نے اتنی حسین جوانی دے دی، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے اتنی حسین صحت عطا کر دی، اور کیا چاہیے؟ معاشرے میں عزت عطا کر دی، اور کیا چاہیے؟ 2 ٹائم کا کھانا تو کھا کے سوتا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں جو مل گیا ہماری نظر اس پر نہیں، ہم دیکھتے ہیں ملا کیا نہیں، نہ شکرے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن تو ایک نسخہ بتاتا ہے۔ آج لوگ تویزات
जिक्र सब तवीज़ दो रिज़्क बढ़ जाए, कोई तस्बीह बता दो माल बढ़ जाए। अल्लाह ने एक तस्बीह बताई है, कुरान ने एक तवीज़ बताया है, एक वजीफा बताया है, लइन शकरतुम फअज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता तुम मेरा शुक्र करो फिर देखो मैं कैसे माल बढ़ा देता हूँ, तुम्हारा रिज़्क बढ़ जाएगा। मेरा शुक्र करके देखो। शुक्र क्या है? वो रब अता कर दे, जुबान पे न शुक्री के लफ्ज ना आए। शुक्र क्या है? रब अता कर दे, उसकी राह में दो। फरमाया तुम मेरा शुक्र करो फिर देखो मैं माल कैसे बढ़ा देता हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम है ना, आपका ज़माना है, और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर माई बाबा दो बुजुर्ग थे, बड़े गरीब। उन्होंने सोचा माल तो है कोई नहीं, तो चलो यूं करते हैं उस रब की इबादत ही करते हैं। जब दुनियादारी नहीं है तो कम अज कम रब को तो राजी कर ले। उन दोनों ने, माई बाबे ने, बुजुर्ग दोनों, घर में औलाद है कोई नहीं, उन्होंने रब की इबादत शुरू कर दी। इतनी इबादत की रब राजी हो गया। प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पे आए, रब से बात हुई। रब ने फरमाया प्यारे कलीम तेरे फलां उस बस्ती में दो बुजुर्ग हैं, दो घर में माई और बाबा। फरमाया वो उन्होंने इतनी इबादत की है, मैं रब राजी हो गया हूँ। सारी जिंदगी उन्होंने गुर्बत देखी है, जा मेरा पैगाम लेकर जा, पूछ के आ, रब राजी हो गया है। अब जितना उसने देना है एक दफा ही ना तुम्हें अता कर दे अपनी नेमतें सारी। जब वो आए प्यारे कलीमुल्लाह, फरमाया रब पूछता है कि अब मैं तुम पर राजी हूँ, अब अपने खजाने खोल दिए हैं, बताओ ऐसा ऐसा चाहिए या सारा एक ही दफा चाहिए। उन्होंने कहा प्यारे कलीम अल्लाह की बारगाह में कहें एक ही दफा दे दे। पहले सारी जिंदगी हमने बड़ी गुर्बत देख ली है, वो मालिक एक दफा अता कर दे। एक ही दफा मिल गया। लोगों ने कहा अब तो सारा तुम्हें जितना मिलना था सारी जिंदगी का रब ने यकमुश्त अता कर दिया है, अब इसे संभाल के इस्तेमाल करो, इसे किसी ऐसी जगह पे लगा लो वहां से माल आना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा देखी जाएगी, हमें पता है गुर्बत क्या होती है। उन्होंने माल पकड़ा, गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। दरवाजे पे लाइन लग गई, कहा जो गरीब है हमारे पास आ जाए, बांटना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, प्यारे कलीमुल्लाह का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि फिर लहर पहर है और माल ही माल है, बांटते जा रहे हैं। कहा मौला ये तो वो घर था जिनको तूने जितना देना था वो सारा एक ही दफा अता कर दिया है, मालिक ये क्या माजरा है? फरमाया प्यारे कलीम हमने तो अता कर दिया था, इन्होंने दोबारा हमारी राह में अता कर दिया। मुझे रब का वादा है जो एक गुना देता है मैं 10 गुना बढ़ा देता हूँ। मैं देता जाता हूँ, ये आगे बांटते जाते हैं, मैं बढ़ाता चला जाता हूँ। अब ये तो खत्म हो जाएंगे, इनका माल खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हमने भरोसा, हमारा तवक्कुल रब पर नहीं रहा, हमने उस रब से लो ही नहीं लगाई। शेख सादी रहमा फरमाते हैं हमारा हाल ये हो गया, उस रब ने इतनी नेमतें अता की हैं, उसकी नेमतें खा खा के हमारे दांत तो खत्म हो गए, मुंह के दांत खत्म हो गए, पर जुबान फिर भी नाशुक्री है। इस जुबान पर फिर भी उसका शुक्र नहीं आता। हम कभी रब से लो लगाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आपके बारे में आता है, आप ऐसी रब से लो लग गई, ऐसा मुजाहदा। और एक दिन ना बड़ी प्यास की शिद्दत महसूस हुई। आज तो हम कहते हैं नहीं जी रोज़ा बड़ा मुश्किल है, प्यास लगती है, भूख लगती है, शुगर बढ़ जाती है, कोई शुगर नहीं बढ़ती। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आप के मलफूजात के अंदर एक बात है, प्यास लगी शिद्दत की, अपने नफ्स से कहने लगे नहीं आज तुझे कोई पानी नहीं पिलाना। बैठे रहे, कुछ दिन गुजर गए, जिस्म में कमजोरी पैदा हो गई, एहसास हुआ कि नहीं पानी तो लाजमी है। आप फरमाते मैं पानी की तलाश में निकला। आजकल तो आसानी है, हर घर में पानी है। उस वक़्त ना ट्यूबवेल ना नलका, उस वक़्त तो कुएं थे, तलाश करना पड़ता था। फरमाते मैं पानी की तलाश में निकला, एक कुएं पे पहुंचा, देखा वहां पे पानी मौजूद है, लेकिन पानी निकालने के लिए ना रस्सी है, ना डोल है, ना चरखी है। कुएं पे पानी कैसे निकालूं? फरमाते मैं बैठ गया, चलो मालिक इसका भी कोई ना कोई इंतजाम कर देगा।
کہیں سے کوئی ڈول رسی کا اہتمام ہو جائے گا. ماتے میں پیاس کی شدت میں اس کنویں پہ بیٹھ گیا, اللہ کا ذکر شروع کر دیا. ذکر کرتے کرتے ماتے ادھر سے جنگلی ہرن کا جوڑا آیا, میری طرح وہ بھی پیاسے تھے, اس کنویں پر آئے. میں نے بھی آ کر کنویں میں جھانک کر دیکھا تھا, پانی بہت نیچے تھا. فرماتے ہیں میں تو بیٹھ گیا تھا, کوئی رسی ڈول کا انتظام ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں اسی طرح وہ ہرن کا جوڑا آیا نا, جنگلی ہرن کا, انہوں نے بھی آ کر میری طرح یوں دیکھا. جب انہوں نے کنویں میں دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. فرماتے ہیں میں دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا, مولا میں فرید الدین تیرا بندہ, تیری عبادت میں ساری زندگی گزارنے والا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مولا تو چار قسمیں اٹھا کے کہتا ہے انسان سب سے افضل ہے. مالک وجہ کیا ہے؟ میں آیا تھا, میں نے بھی دیکھا تھا کنویں میں, پر پانی اوپر نہیں آیا. یہ ہرن آئے ہیں, انہوں نے دیکھا پانی اوپر آ گیا. مولا یہ کیا ماجرا ہے, کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ فرماتے اب مجھے نفس پھر رب سے دور کرنے لگا کہ دیکھ ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا ہے. فرماتے وہ پانی پی کے چلے گئے. میں نے اپنے نفس کو سمجھایا, کنٹرول میں کیا. میں نے کہا ہمیں اسے کیا غرض, چلو پانی تو اوپر آ گیا ہے, پی لیتا ہوں. فرماتے میں آگے ہو کر پانی پینے لگا, پانی پھر واپس نیچے اتر گیا. فرماتے میں پھر اور حیران ہو گیا, مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ چلو میرے دیکھنے پر نہ سہی, اور ہرنوں کے دیکھنے پر پانی اوپر آیا تھا, تو میں بھی تو تیرا بندہ ہوں, میں بھی تو نسبت میں چشتی ہوں. مولا میں قریب آیا ہوں, پانی نیچے اتر گیا ہے. ماتے جب میری حیرت اور بڑھ گئی, حیرت غیب سے آواز آئی, فرید تو یہاں ڈول اور رسی کے آسرے پہ بیٹھا تھا, وہ تو میرے آسرے پر آئے تھے. وہ جو ہرن آ رہے تھے وہ تو میرے آسرے پر آئے تھے, انہوں نے دیکھا ہے آسرا میرا تھا, پانی اوپر آ گیا. تجھے ڈول اور رسی کے آسرے تھے, تلاش کر. آج ہم کبھی اپنے رب پہ بھروسہ تو کریں, کبھی رب پر آسرا کر کے دیکھو, اس رب سے لو لگا کر دیکھو. ہمیں تو یہ پریشانی ہے, اگر 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آ گئے تو ہماری فصل کا کیا بنے گا؟ ابھی بھی رب کا ڈر نہیں ہے. یہ پچھلے ہفتے آپ نے نہیں دیکھا کتنے علاقوں میں برف باری ہوئی, فصلیں کھڑی کی گھڑی تباہ ہو گئیں. یہ جو جھٹکے لگے کئی کی جگہ پہ کتنا نقصان ہو گیا. وہ تو مالک ہے, وہ چاہے تو تیری ساری محنت ایک لمحے میں برباد کر دے, اور وہ مالک ہے چاہے تو تیری نظروں میں کچھ نہیں ہے, لیکن جب تو فصل اٹھائے تو اسے بھر دے. وہ تو مالک کی مرضی ہے. لیکن ہم اپنی ان خواہشات کے پیچھے, میرا کیا بنے گا, میں 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں گا تو پھر یہ بچوں کو کون پالے گا, میری دنیا داری کیسے چلے گی. ہم تو حضرت ساری زندگی بس انہی دھوکوں کے اندر گزار رہے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے کبھی رب پہ توکل کر کے دیکھ, اپنے رب پہ بھروسہ کر کے دیکھ, پھر دیکھ مالک تیرے خزانوں کو بھر کیسے دیتا ہے, اس کی نعمتیں کیسے آ جاتی ہیں. تو آج یہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے تو یہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے, اور اس رب سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے, اس کے قرب کا مہینہ ہے. محنت کرو جتنی ہو سکے, نمازوں سے, تلاوت قرآن سے, نماز تراویح سے, روزہ رکھ کے, اللہ کی راہ میں خیرات کر کے, غریبوں کا سہارا بن کے, پھر دیکھیں وہ رب اپنی نعمتیں کیسے ہم پر بہا دیتا ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں اللہ سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت زیادہ ہو جاتا ہوتا ہے, مجھے کئی ساتھی مسائل کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں, بس ایک مسئلہ سماعت فرما لیں. جو بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے, یعنی ایسا بیماری یا ایسا بڑی عمر کا ہے کہ جس سے اب امید ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا ساری زندگی, یعنی ایسا لا علاج مریض یا ایسا بزرگ جس کی عمر زیادہ ہو گئی اور وہ سارا دن روزے سے نہیں رہ سکتا, تو ایسا بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا حتمی طور پر,
اور اس کے بعد میں صحت مند ہونے کی توقع بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ وہ ہر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ ہر روزے کا فدیہ ادا کرے، تاکہ وہ اس سے یہ فرض اس کا مکمل ہو جائے فدیہ دینے سے۔ فدیہ کیا ہے؟ جو ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، فطرانہ، یعنی 2.5 کلو وہ آٹا بنتا ہے، جسے آج کل تقریباً 300 روپے مفتیان عظام نے اس سال کا صدقہ فطر جو ہے وہ منتخب کیا ہے، غالباً 300 روپے، یعنی فی روزے کے حساب سے وہ 300 روپے کے حساب سے پورے 30 دنوں کے روزوں کے جو پیسے ہیں وہ جو ہے وہ کسی غریب کو، طلباء میں یا کہیں بھی وہ اپنے جو مستحقین ہیں ان کو دے دے، تاکہ اس سے جو روزے کی فرضیت ہے وہ اس کی ادا ہو جائے۔ اور ایک یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھا کریں، ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، والدین، بھائی یا کوئی بھی عزیز و اقربا، ماہ رمضان کے اندر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی افطاری کا اہتمام کروں، کوئی نہ کوئی ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھی کریں، ایصال ثواب لازم ہے، ضروری ہے، ان کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ ہم 2-4 دیگیں پکا کے بڑی سی افطاری کرا کے ہم بڑا کچھ کر لیتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے اس کی اولاد یا اس کے جو بھی عزیز و اقربا ہیں جو اس کے لیے سال ثواب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی زندگی کا حساب لگائیں۔ اولاد کو پتہ ہوتا ہے اپنے باپ کا کہ اس نے زندگی کے اندر نمازیں کتنی چھوڑی، اس نے زندگی کے اندر روزے فرض کتنے چھوڑے ہیں، ان کا اپنے طور پر جتنا بھی ہے حساب لگا لے، اور حساب لگانے کے بعد پھر ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تاکہ ان کو اس عذاب سے وہ محفوظ ہو جائیں جب کوئی دنیا سے چلا جائے۔ اس کے بعد اسے کہتے ہیں حلہ اسقاط، شرع کے اندر اس کے ایک لفظ ہے حلہ اسقاط، یعنی اس کی نمازوں کا فدیہ دینا، اس کے روزوں کا فدیہ دینا۔ جب کوئی دنیا سے چلا جائے، اولاد کو چاہیے روزوں کی گنتی کر لے کہ ہمارے باپ نے اتنے سال روزے نہیں رکھے اور اتنے سال روزوں کی تعداد اتنی بنتی ہے، اور پھر فی روزہ اس حساب سے اتنا فدیہ بنتا ہے، ٹوٹل اتنے پیسے بن گئے۔ وہ ایک دفعہ نہیں دے سکتا، ہر سال اپنا شیڈول بنا لے، مثال کے طور پہ 50,000 بن گئے، وہ ذہن بنا لے کہ میں نے اس سال اپنے باپ کے سال ثواب کے لیے، یعنی جو روزے رہ گئے تھے اور میرے باپ کو ان روزوں کے رہنے کی وجہ سے قبر میں عذاب نہ ہو، ان کی طرف سے میں فدیہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ یوں کر لے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے فی رمضان وہ نکالنا شروع کر دے، اور وہ 10,000 کر کے 5 رمضان اگر وہ زندہ رہ جائے تو 5 سال بعد کم از کم اس کے باپ کے روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی بخشش کا نظام بن جائے گا۔ اسی طرح اگر نمازیں رہ گئیں کسی کی تو پھر نمازوں کا حساب لگائے کہ اتنے سال میرے باپ نے نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال بیمار رہا، وہ چارپائی پہ رہا، ہاسپٹل میں رہا، یا ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے تھے اور اتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، ان کا حساب لگاؤں تو اتنی نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے لیے ایک نماز کا جو فدیہ ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ یہ جو عام فرض ہم بس ایسے ہی غافل بن کے چھوڑ دیتے ہیں، کل حشر کے میدان میں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہر نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، اس حساب سے پھر لگا لے کتنے لاکھ بنتے ہیں، اور وہ پھر کتنا خوش ہوگا جس کا باپ نمازی ہوگا۔ چلو یہ تو جان چھوٹ گئی، تو ہمیں اس لیے اپنی نمازوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنے فوت شدگان کے لیے اگر آپ ان کے ہمدرد ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ دنیا کہے جی بڑا کمال کیتا پیو دا بہت بڑا ختم کرا چھڑیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ایصال ثواب لازم ہے، ثواب پہنچتا ہے، پر ہم نے اس کی حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 15 20 25 100 200 بندہ بلائیں، بندے کہ جی کیا بات ہے جی بہت بڑی افطاری ہوئی ہے اپنے باپ کے سال ثواب کے لیے۔ نہیں، اس سے بہتر ہے پہلے ان کی نمازوں اور روزوں کا
فدیہ نکال کر آپ ان کا فدیہ دیں. اگر پھر بھی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو خوشی کے ساتھ ان کے لیے افطاری کا بھی اہتمام کروائیں، یہ بھی احسان ثواب ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں افضل اور پہلے یہ بات ہے، پہلے یہ چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز نہ پڑھے اور صرف نفل پڑھتا رہے، اس سے فائدہ نہیں ہے. ہاں نفلوں کے ساتھ، فرض پڑھنے کے ساتھ نفل پڑھے تو پھر کیا بات ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنے باپ کے، اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کے فوت شدگان کی طرف سے روزے اور نمازوں کا فدیہ بھی کرے اور ساتھ ان کے لیے پھر لنگر بھی بنا دے، پھر تو کیا بات ہے. لیکن اگر نہیں تو کم از کم جو آپ نے وہ افطاری یا لنگر پہ 10 15 20 ہزار روپے لگانا ہے، اس سے بہتر ہے وہی ان کے روزوں کا حساب لگا کر یا نمازوں کا ان کی طرف سے فدیہ کر دیں، تاکہ حشر کے میدان میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو وہ نمازوں کی طرف سے ان کی رخصت ہو چکی ہو. حدیث مبارکہ میں ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو جب مریں گے تو جہنمی ہوں گے، جب اٹھیں گے تو جنتی ہوں گے. وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمارے تو کوئی اعمال ایسے نہیں تھے، وہاں سے پیغام آئے گا تیرا عمل تو اچھا نہیں تھا لیکن پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا تھا، وہ تیرے لیے صالح ثواب کرتا رہا، وہ تیرے لیے ذکر و اذکار کرتا رہا، وہ تیرے لیے اہتمام کرتا رہا، اس کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش فرما دی ہے. تو اس لیے یہ ماہ مبارک کے اندر یہ عظیم گھڑیاں ضائع نہ کریں، اپنا بھی آخرت کا نظام بنائیں، اپنے والدین، اپنے بزرگ، ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا اہتمام فرمائیں. دعا ہے رب کائنات ہم سب کو ان گھڑیوں، ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.